بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے دجال کی کیا حقیقت ہے، کہ اس کا ظہور حقیقت ہے یا محض وہم اور خیال ہے۔ تو یاد رکھیے، اس کا ظہور ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے متعلق دلائل ہیں کتاب و سنت سے، آیات و احادیث ہیں۔ تو یاد رکھیے دجال جو ہے یہ دجل سے ماخوذ ہے، اس کا معنی حقائق کو چھپانا، دھوکہ دینا، اور دجال مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی دھوکے باز نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت تک برپا ہونے والے جو فتنے ہیں نا، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے سنن ابن ماجہ کے اندر 3840 نمبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اینڈ میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، ان فتنوں سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بلکہ صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر 2937 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، دجال کا فتنہ اس قدر سخت ہے، اتنی بڑی وہ آزمائش ہے کہ ما من نبی الا قد انذر قومہ من فتنة دجال، کہ جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ بلکہ فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی انذر قومہ، اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اگر میری زندگی میں آ گیا تو میں خود اس سے نمٹوں گا اللہ کی توفیق و رحمت سے۔ اگر میں چلا گیا، میرے بعد وہ رونما ہوا، تو پھر ہر شخص اس سے مقابلہ کرے اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ اور پھر دجال کے حوالے سے مزید اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال اکبر کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اور یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا وقت ایک ہوگا، اور جب دجال اکبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں پگھل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح نمک کو پانی کے اندر ڈالا جائے اور پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے، ایسے وہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھل جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ راہیں ہموار کریں گے اور اس کو کچھ وقتی مہلت دیں گے کہ وہ 40 دن کے اندر پوری زمین پر چکر لگائے گا، سوائے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے، کہ یہاں وہ داخل نہیں ہو پائے گا، اور مکہ مدینہ سے باہر ہی وہ اپنا ڈیرا لگائے گا۔ اور یاد رہے ایران کا ایک شہر اصفہان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہاں سے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے اور سب سے پہلے اس کے ساتھ ملیں گے اور اس کا پرچم لہرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پہ قائم دائم رکھے اور اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔